بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شک ان دلیل المصریین دلیل مصدر مطلقا میرے باب افعال دی مصدر اقامتن دا کلیہ 75 والی پھر اصالہ پیانا ہے یار اصالت المصدر حد تھی گئی مولوی ودلیل الکوفیین يدل على اصالت امنا سونا جی فی الاعلال فلا تلزم منه اصالته مطلقا ولو كان هذا القدر يقتضي الإصالة يلزم أن يكون يعيد بالياء وأكرم متكلما بالهمزة أصلا وباب الأمثلة فرعا ولا قاعد به أحد. مصدر اصل ہے باعتبار اشتقاق کے یا فعل اصل ہے باعتبار اشتقاق کے؟ بھائی مصدر فعل سے بنتی ہے یا فعل مصدر سے بنتا ہے؟ بصری کہتے ہیں مصدر مشتق من ہو ہے، فعل مشتق ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ فعل مشتق من ہو ہے، مصدر مشتق ہے۔ جٹکی بولی گلم کی بصریوں کی دلیل بھی آپ نے پڑھی اور کوفیوں کی دلیل بھی۔ بصریوں کی جو بصریوں نے دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ مستقل بے نفس ہی ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں فعل کا محتاج نہیں ہے، برخلاف فعل کے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اس اسم کا یعنی نسبت الفاعل کا ہے محتاج۔ یہ جو دلیل ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ مصدر مطلقاً اصل ہے۔ مصدر کس سے؟ فعل سے۔ تو بصریوں کی دلیل فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ فعل مطلقاً اصل ہے۔ بصریوں کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ فعل مطلقاً اصل ہے، کیوں؟ ساتھ قید نہیں ہے۔ کس طرح دلیل دی ہے کہ فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مصدر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، فعل کی محتاج نہیں، جبکہ فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اسم کا کیڑا اسم فاعل کا محتاج ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مصدر مطلقاً اصل ہے، کس سے؟ فعل سے۔ اور کوفیوں کی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قانون جاری ہونے کے اعتبار سے فعل اصل ہے۔ بصریوں کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ فعل اصل ہے مصدر سے قانون کے جاری ہونے کے اعتبار سے، کہ اگر فعل پر قانون جاری ہے تو مصدر پر بھی ہوتا ہے، اور اگر فعل پر نہیں ہے تو مصدر پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ خاص نسبت سے اصل ہے، کس اعتبار سے؟ قانون کے جاری ہونے کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے یہ تبصرہ کیا ہے۔ ولو کانا سے کوفیوں کی دلیل کا رد کریں گے۔ ولو کانا سے آخ وغیرہ مہربانی کر۔ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، یعنی مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل مشتق ہے، اور کوفی یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، یعنی فعل مشتق من ہو ہے اور مصدر مشتق ہے۔ شابہ۔ تو ان دلیلہ سے مصنف رحمہ اللہ نے ان پر تبصرہ کیا ہے۔ تبصرہ یہ کیا ہے کہ بصریوں کی دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بصریوں کی دلیل اس بات پر دلالت کرتی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصدر مطلقاً اصل ہے، مصدر مطلقاً اصل ہے، ساتھ کو قید نہیں لگائی ہے کہ اس اعتبار سے اصل ہے، جبکہ کوفیوں کی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فعل اصل ہے باعتبار اعلال کے، کہ چونکہ بے فعل پر جب قانون جاری ہوگا تو مصدر پر بھی ہوگا، اور اگر فعل پر نہیں ہوگا تو مصدر پر بھی نہیں ہوگا، اس اعتبار سے اصل ہے۔
سمجھ آئیے؟ اور نہیں شک اس بات میں کہ دلیل بصریین کی دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، اور دلیل کوفیین کی دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر اعلال میں من کر۔ اور نہیں ہے شک اس بات میں کہ دلیل بصریوں کی دلالت کرتی ہے بصریین کی دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، اور دلیل کوفیین کی دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر اعلال میں، قانون کے جاری کرنے میں۔ اور نہیں شک ہے اس بات میں بصریین کی ہے پہلو لایا جی، یا کرنی نہیں تو یا وقت تو پہلو کر دینی ہے۔ اور نہیں شک اس بات پر اس بات میں کہ دلیل آئی جان بصریین کی دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل پر اصل ہونے پر مطلقاً، اور دلیل کوفیین کی دلالت کرتی ہے اصل ہونے فعل کے اصل ہونے پر اعلان میں۔ لہذا کوفیوں کی دلیل سے یہ لازم نہیں آتا کہ فعل مطلقاً مصدر سے اصل ہے، لہذا کوفیوں کی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فعل جو ہے وہ اصل ہے مطلقاً مصدر سے، فعل مطلقاً اصل ہے مصدر سے، یہ لازم کیونکہ اگر ایک شے دوسرے سے ایک خاص جہت کے اعتبار سے اصل ہو تو مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر ایک بندہ دوسرے سے تقریر کرنے میں اچھا ہے تو یہ مطلب تو نہیں اخلاقیات، خدمت خلق، لین دین کے معاملے میں سب میں وہ سے افضل ہو گیا جی، یہ تو خاص جہت کا بیان ہو رہا ہے جی۔ کیا کہ تو کوفیوں کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ فعل یہ مطلقاً اصل نہیں ہے بلکہ ایک جہت کے اعتبار سے پیارے بھلا تلزامو یار کمال ہے۔ کوفیوں کی دلیل سے کوفیوں کی دلیل سے یہ لازم نہیں آتا، کوفیوں کی دلیل سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصدر یہ فعل یہ مصدر سے مطلقاً اصل ہے، یہ لازم بلکہ ایک خاص جہت کی وجہ سے یہ اصل ہے۔ اور بصریوں کی دلیل سے کیا لازم آتا ہے؟ بصریوں کی دلیل سے یہ لازم آتا ہے کہ مصدر یہ فعل سے مطلقاً اصل ہے۔ تو پھر کبھی دلیل کن کی ہوئی؟ بصریوں کی۔ بصریوں کی۔ پس نہیں لازم آتا کوفیوں کی دلیل سے فعل کا اصل ہونا مطلقاً پس نہیں لازم آتا بصریوں کی دلیل سے فعل کا اصل ہونا مطلقاً۔ تو پھر کبھی دلیل کن دی ہوئی؟ بصریوں۔ بلاؤ کان سے کوفیوں کی دلیل پر اعتراض کرتے ہیں، کوفیوں کی دلیل کو کمزور کرتے ہیں، بلاؤ کان سے کمزور کرتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں تو پڑھیاں پیچھے کہ یا عیدوں پر قانون جاری ہوا اس لیے کہ واؤ آ گئی ہے یا اور کسرے کے درمیان، یاد ہے؟ سوال ہوا کہ تائدو آئدو نائدو پر کیوں جاری کیا ہے؟ تو کہا کہ یا عیدوں پر قیاس کرتے ہوئے، تو لہذا تائدو آئدو نائدو پر قانون خود نہیں جاری ہوا، یا عیدوں کی وجہ سے، یا عیدوں کی، تو پھر یا عیدوں کو اصل کہیں اور باقی سیغوں کو فرع کہیں کہ نہ کہیں؟ جب قانون لگنے کے اعتبار سے ایک اصل اور دوسرا فرع بنتا ہے تو پھر یا عیدو کیا ہوا؟ اور تائدو آئدو نائدو، حالانکہ کسی صرفی ناوی نے قول نہیں کیا۔ کیا سمجھتے پہ؟ اسی طرح اکرمو وید متکلم باب فعال، او اکرمو حمزہ حذف ہوا ہے سکل کی وجہ سے کہ دو حمزے جمع ہو گئے، یاد ہے؟ تو پھر سوال ہوا کہ یو اکرمو تو اکرمو نو اکرمو میں کیوں حذف ہوا ہے؟ تو کہا کہ اکرمو پر عمل کرتے ہوئے، گزرے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اب قانون جاری ہونے میں
یکرمو تکرمو نکرمو تابع ہیں اکرمو، تو پھر اکرمو کو کیا ہونا چاہیے؟ اور ان تینوں کو، حالانکہ کوئی صرفی یہ نہیں کہتا جی، تو لہذا قانون میں تابع ہونے سے شے کا فرع ہونا لازم نہیں آتا. بسریاں دی دلیل بالکل پرزے کوفیاں دی پرزے کر دیتی جی. ہاں بھی آخ شبہ قرآن حضرت شاہ رحمہ اللہ کوفیوں کی دلیل کو کمزور اس طرح کرتے ہیں کہ جائدو کہتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں کہ قانون میں ایک چیز دوسرے کے تابع ہے لیکن اس کو فرق نہیں کہتے. فرق کوئی نہیں کہتا. مثلا جائدو اصل میں تھا یعیدو، واو یا اور کسرے کے درمیان آگے اس کو حذف کر دیا تو جائدو بن گیا. یہ تو قانون کے مطابق ہوا نا. پھر سوال ہوا کہ تعائدو آئدو نائدو میں کیوں حذف کیا ہے؟ تو کہا کہ جائدو پر عمل کرتے ہوئے اس کو حذف کر دیا. بس تو اب یہ کہنا چاہیے کہ جائدو یہ اصل ہے اور باقی جو تعائدو آئدو اور نائدو یہ فرع ہے. کیوں؟ ان پر قانون جاری ہوا ہے جائدو کی وجہ سے. اسی طرح اکرمو یہ اصل میں تھا اکرمو، تو دو حمزے جمع ہو گئے، شکل ہے، ایک کو حذف کر دیا. باقی سوال ہوا یکرمو تکرمو اور نکرمو میں کیوں حمزہ دوسرے حمزہ کو حذف کیا ہے؟ تو اس کا جواب دوسرے حمزہ کوئی حمزہ دوجا سے یہی نہیں ہوتے. پہلے یاد نہ حمزہ کا کیوں حذف کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکرمو پر عمل کرتے ہوئے اس کو حذف کر تو دیا. پھر اکرمو اصل ہونا چاہیے، اصل ہوا اور ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے، اور باقی تکرمو نکرمو یہ فرع ہونا چاہیے. کسی سلفی نے ایسا نہیں کہا. کوئی اس کا قائل نہیں ہے. کوئی اس کا قائل کا مطلب ہے کسی نے یہ قول نہیں کیا. لال میں تابع ہونے کی وجہ سے فرع ہونا لازم نہیں آتا. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں بھائی. یہاں سے کوفیوں کی دلیل کو رد کرتے ہیں کہ کذوف بیان کرتے ہیں کہ بھئی دلیل کمزور ہے. یہ دلیل کمزور ہے جی. بیان کرتے ہیں کہ کوفیوں نے کہا ہے کہ کہاں پیچھے رہ گئے بھئی بیان کر شبہ کہ یعیدو اس پر قانون جاری ہوا، اس میں سبب موجود ہے، او قانون چکھوالے کو لگے پکان، او شہنشاہ. قانون جاری ہوا، اس میں سبب موجود ہے، تو اس کی وجہ سے پھر سوال ہوا کہ تائیدو اور نائدو میں کیوں قانون جاری کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کو جائدو پر عمل کیا ہے، تو لہذا تائیدو آئیدو نائدو پر پڑھے کو سنتا صحیح، ان پر قانون جاری ہوا ہے یائدو کی وجہ سے. تو پھر یائدو کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ جو آئیدو تائیدو نائدو یہ اس کی فرع ہونی چاہیے. حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں کا مطلب ہے کسی صرفی یہ گل نہیں کی تھی، ناوی نے گل نہیں کی تھی جی. اور اسی طرح وہ اکرمو تب کوئی لگتا اکرمو جو کہ اصل میں تو ایک حمزہ حذف ہوا ہے اکرمو میں ایک حمزہ حذف ہوا ہے سکل کی وجہ سے، تو یہ تو سبب پایا گیا. اور یکرمو تکرمو نکرمو میں ان میں حمزے کو حذف کیا ہے، اکرمو پر عمل کرتے ہیں. اور تردن للباب جڑا پڑھیا سی پتر لینی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو چاہیے تھا کہ اوپریمو اثر ہوتا اور باقی اس کی فرع ہوتی. اس طرح کسی نے نہیں کہا، حالانکہ اس کا قائل نہیں ہے جی. تو لہذا بسریوں کی دلیل کوفیوں کی دلیل کیا ہے؟ کمزور. اور اگر ہو یہ قدر پیڑی کہ تعلیل کے اعتبار سے اصل ہو جاتی ہے شے، بھئی اگر قانون اس واسطے جاری ہویا ہے کہ فلانے تے ہویا ہے لہذا او ہو گیا اصل تے اے ہو گئی. اگر ایو گل کافی ہووے اور اگر ہو یہ قدر تقاضا کرتی اصل ہونے کا بھی اینی گل نہ شے اصل ہو جاندی ہے تو لازم آئے گی یہ بات یا ایدو یا کے ساتھ اور اکرمو متکلم حمزے کے ساتھ کہ اے یا ایدو تے اکرمو اصل ہوں اور باقی مثالیں فرع، حالانکہ نہیں ہے کوئی قائل اس کا کوئی ایک اس کا اس گل میں. اور اگر ہو یہ قدر تقاضا کرے
اور اگر یہ قدر تقاضا کرے اگر یہ قدر تقاضا کرے اصل ہونے کا بھئی چونکہ قانون وچ فعل اصل ہے لہذا جتھے بھی قانون جندے وچ قانون خود لگا او اصل ہے تے دوجے دے وچ جندی وجہ تو لگا اے پھر اندی فرع بنے اگر اے گل ہوئے اور اگر یہ قدر تقاضا کرے اگر یہ قدر تقاضا کرے اصل کیڑی قدر بھئی اگر ایک شہر تے قانون لگے دوجی تے اس واسطے لگا ہے کہ اس تے لگا ہے تے لہذا قانون وچ تابع ہونا اے تقاضا کرتا ہے کہ دوجا فرع ہے تے پہلا اصل ہے اگر ایو گل ہووے تے پھر اے لازم ہوندی ہے یار اگر یہ قدر تقاضا کرے اس اثر ہونے کا تو لازم آتی ہے یہ بات کہ ہو یا کے ساتھ اور اکرم متکلم حمزہ کے ساتھ اصل یہ اور دیکھ لو یہ بل یا تا لکھا ہے چونکہ اصل چ نقطے پان دا رواج کوئی سی جی تے اکرم نال متکلم بل حمزہ بذات کیتی بن کو اکرم ماضی نہ پڑھ لوے جی اکرم متکلم حمزہ کے ساتھ اصل اور باقی مثالیں کیڑیاں مثالاں یاد تے کیڑیاں مثالاں نے باقی او کی بن جان اکرم دیاں کیڑیاں مثالاں نے پھر اکرم جی یکرمو تکرمو تے نکرمو یہ نہیں باقی مثالاں کی بن جان تے باقی مثالوں میں فرع کا کی مطلب ہے جی باقی مثالیں فرع اور نہیں ہے حالات اور حالانکہ نہیں ہے کوئی قائل اس بات کا چل بھائی احد خبر ہے اور نہیں قائل اس کا کوئی ایک اور نہیں قائل کوئی اس اب ہی اس گل دا اور نہیں قائل اس کا کوئی کس کا کہ اگر جائے دو اصل تے باقی فرع نے اوکرے موصل تے باقی فرع نے اس دا کوئی بھی اس قول دا کوئی بھی کیڑی گل دا کہ جائے دو اور فرع نے ان دا کوئی بھی قائل نہیں ہاں اور اگر یہ قدر تقاضا کرے اصل ہونے کا تو لازم آئے گی یہ بات کہ ہو یا کے ساتھ اور اکرم متکلم حمزہ کے ساتھ اصل این یکون دا فاعل یا ایدو تے اکرمو تے اصلاً ان دی خبر ہے جی اصل اور باقی دا عطف ہے یا ایدو تے ایدی مرفوع تے فارن دا عطف ہے اصلاً دے اتے جی باقی مثالیں فرع اور نہیں قائل کوئی اس کا بہی اس کا اور نہیں قائل اس کا احدن کوئی ایک بصریوں کا دوسرا رد کوفیوں کا دوسرا رد یہ ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ فعل میں اعلال ہے مصدر میں نہیں ہے مصدر میں اعلال ہے فعل میں نہیں ہے مثلا رما فعل کے اندر اعلال ہے رما لیکن رمجن مصدر میں اعلال تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر فعل میں اعلال ہے تو خام خواہ مثال پائیں گی کہ کوئی نہ رما میں اعلال ہے لیکن مصدر رمجن میں نہیں ہے ایک شوشانہ میں اعلال ہے کہ کوئی نہیں ہے نا جی ایک شوش نسل دے لگے ماضی فعل اصل دے ہے کہ کوئی نہیں اپنے اصل پر ہے لیکن اس کی مصدر ایک شیو شان پر جاری ہے کہ نہیں باؤ یا بن گئی باؤ ساکن ما قبل مقصور سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں تو رما رمجن میں فعل میں اعلال ہے مصدر میں نہیں ایک شوشانہ ایک شیشان میں فعل میں اعلال نہیں ہے مصدر میں ہے یہ دو میں الٹ مثالا رما رمجن میں فعل میں ہے تو لہذا یہ کہنا کہ مصدر اعلال میں تابع ہے فعل کے گل ٹوٹ گئی یہ گل ٹوٹ گئی جی یہ دوجا رد ہے جی کنہ دا کوفی ہونا گا ٹورو جی اے گل مک گئی کہ بھئی بصریوں اور کوفیوں کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل مشتق ہے بصری یہ کہتے ہیں
یہ مطلب ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ اصل ہے، مصدر فرع ہے، یعنی مصدر فعل سے بنتی ہے۔ مصدر فعل مشتق من ہو ہے اور مصدر مشتق ہے، کوفی یہ کہتے ہیں۔ تو دونوں نے دلیلیں دی ہیں، گل سمجھیے، پھر دلیلاں تے تبصرہ، پھر کوفیاں دی دلیل نو رد کیتا ہے جی۔ ہن اگا چلو، ہن مسئلہ اصلی کیڑا؟ اصل تو کیا چل رہے ہیں؟ عوامل لفظیہ کتنے ہیں؟ وہ 7 کلیاں تمہیں دسیاں نے بھی 7 کلیاں بیان ہون گیاں، افراد ان کے انگنت ہیں، اس کلی کا عمل بیان ہو جائے گا، اس کے تحت جتنے فرد ہیں وہ سب کا عمل وہی ہوگا جی۔ تو دوسری کلی کون چل رہی ہے اب؟ مصدر۔ پہلا کون ہے؟ فعل مطلقاً عامل ہے۔ اگو جنیاں مثالاں قرآن پاک وچ فعل ماضی مضارع امر ناج کدے گنت کو پتہ نہیں، 1000 تو میں زیادہ سیگے ہون گے جی مثالاں جی خود قرآن پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 فعل ہیں جی، اہدنا تیسرا فعل ہے جی، صراط الذین انعمت چوتھا فعل ہے، 4 تو مثالاں دے پئیاں نے۔ المصدر يعمل عمل فعله فإن كان فعله لازما فيرفع الفاعل فقط مثل أعجبني قيام زيد وإن كان یہ 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، مثل اعجبنی قیام زید تے اضافت کر کے قیام زید۔ وإن كان متعديا فيرفع الفاعل وينصب المفعول نحو أعجبني ضرب زيد عمرا۔ انج بھی ٹھیک ہے تے ضرب زید امرن بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مصدر انہوں سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھ لو۔ جس طرح فعل 2 قسم ہے نا، فعل معلوم اور فعل مجہول، اسی طرح مصدر بھی 2 قسم ہوتی ہے، مصدر معلوم اور مصدر آخنا مصدر بھی، اور بھی بڑی قسم نے۔ مصدر معلوم مصدر مجهول۔ اگر ضرب مصدر معلوم ہو تو اس کا معنی ہے مارنا، اگر ضرب مصدر مجہول ہو تو اس کا معنی ہے ماریا جانا۔ کیا کہ مصدر 2 قسم ہے، مصدر 2 قسم ہے۔ اگر مصدر معلوم ہو، مصدر 2 قسم پہلے آخنا مصدر معلوم تے مصدر مجہول یار۔ مصدر معلوم مصدر مجهول، مصدر معلوم اگر اس کا معنی ہو ضرب ان کو اگر مصدر معلوم بنائے تو اس کا معنی ہے مارنا، مارنا، اگر ضرب ان کو مصدر مجهول بنائے تو اس کا معنی ہے مارا جانا۔ جی میں زارا با اس نے مارا، زورے با وہ مارا گیا۔ یہ تاں دسی گل اگوں کم ہونی ہے وچ اوندی پئی ہے، تاں واسطے وقت تو پہلو دسی بھی شاید مسئلہ یہ سمجھ لین تے جی۔ ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، اے کلیہ ہے۔ ہر مصدر امیر وچ بھی پکوایا 50 باری، شما وچ بھی پکوایا، اج پھر ایک گل آ گئی۔ ہاں ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ فائن سے تفصیل ہے، کیا مطلب ہے کہ اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو یہ مصدر بھی لازمی ہے، اگر مصدر فعل متعدی کی ہے تو یہ مصدر بھی متعدی ہے۔ سن دے، اگر مصدر اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو یہ مصدر بھی فعل لازمی ہے، فعل لازمی ہے، مصدر لازمی ہے کہ جی اور اگر یہ مصدر فعل متعدی کی ہے تو پھر مصدر بھی متعدی ہے۔ ہن سن مسئلہ کہ ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، یعنی اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گی، صرف، اور اگر مصدر فعل متعدی کی ہے تو فاعل کو رفع بھی دے گی، مفعول بھی کو نصب بھی دے گی۔ اے گل جی، جس طرح فعل لازمی کیا کرتا ہے، فعل متعدی کیا کرتا ہے، تو مصدر اگر فعل لازمی کی ہے تو کیا کرے گی، صرف، اور اگر مصدر فعل متعدی کی ہے فاعل کو رفع دے گی اور مفعول بھی کو نصب دے گی۔ آنکھ مڈو، علم سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مصدر اپنے فعل مصدر والا کیا عمل کرتی ہے، کیا عمل کرتی ہے، تو ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، ہر مصدر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، یعنی اگر مصدر فعل لازمی کی ہے
تو صرف فاعل کو رفع دے گی، اور اگر مصدر فعل کو بتانے کے لیے ہے اور فاعل کو رفع دے گی، نصب دے گی۔ گل سمجھی؟ آخ یرا یہ علم سے مصدر کا عمل بیان ہو رہا ہے۔ مصدر کا عمل یہ ہے کہ اگر وہ مصدر فعل لازمی کی ہے تو وہ صرف فاعل کو رفع دے گی، اور اگر وہ مصدر فعل متعدی کو ہے، فعل متعدی کی ہے تو یہ مصدر فاعل کو رفع دے گی اور مفعول بہ کو نصب دے گی۔ نسب دے گی۔ تو پہلے دی مثال او اگوں وضاحت آ رہی ہے، مصدر دا جڑا فاعل ہے نا او لفظاً مصدر دا مضاف الیہ بندا ہے تے مجرور ہوندا ہے، مانن او مرفوع ہوندا ہے تے فاعل ہوندا ہے۔ مصدر دا جڑا او اگوں ویسے 5 صورتاں تفصیلی آ رہی ہیں نے، او صرف سمجھنے واسطے جی۔ مصدر دا جڑا فاعل ہوندا ہے او مصدر دا لفظاً مضاف الیہ بندا ہے تے مجرور ہوندا ہے تے مانن فاعل ہے تے مرفوع ہوندا ہے۔ اب پہلی مثال مصدر لازمی کی، آجابنی قیام زیدن، آجابا فعل ہے، نون وقایا یا اس کا پہلا مفعول، یا اس کا مفعول بہی ہے، قیام آجابا کا فاعل ہے اور قیام مصدر ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے جو لفظاً اس کا مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، مانن فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ تو زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ تو چونکہ یہ مصدر کس کی ہے؟ اور دوسری مثال ضربن، یہ مصدر کس فعل کی ہے؟ ضربا کی، متعدی ہے کہ لازمی؟ تو آجابانی فعل، نون وقایا یا مفعول بہ، ضرب و آجابا کا فاعل ہے۔ ان طرح ساری غرض نہیں، اگے غرض ہے۔ ضرب و مصدر ہے فعل لازمی، فعل متعدی کی، زید لفظاً مضاف الیہ مجرور ہے، مانن فاعل تے مرفوع ہے، امرن مفعول بہی ہے۔ تو زید کو مانن رفع کون دے رہا ہے؟ امرن کو لفظاً نصب کون دے رہا ہے؟ ضربن۔ اے مطلب ہے۔ آنکھ میں مثال آجبنی قیام زید، آجبنی فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، قیام یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے، قیام تو فاعل ہے، آجبا کا قیام کو رفع کون دے رہا ہے؟ قیام آجبا۔ تو گل اگے دے کہ قیام مصدر ہے، زید اس کا فاعل ہے، لفظاً وہ مضاف الیہ ہے مجرور ہے اور مانن وہ فاعل ہے مرفوع ہے۔ اور دوسری مثال آجبنی ضرب زید امرن، آجبنی فعل یا نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، ضربن ضرب ایتھوں ساڈا مطلب شروع ہویا ہے، ایتھوں مصدر تو کندی بات کی چل رہی ہے؟ مصدر، یہ تو مصدر کون ہے؟ ایتھوں ضرب مصدر ہے، زیدن کو رفع دے رہی ہے، کس طرح؟ لفظاً کے مانن، مانن لفظاً کیا ہے؟ زید مجرور ہے اور مضاف ہے، کس کا؟ ضرب کا، اور امرن کو نصب کون دے رہے ہیں؟ ضرب کیونکہ یہ مصدر کس کی ہے؟ متعدی کی کہ لازمی کی؟ متعدی کی۔ جان اس بات کو کہ مصدر المصدر الف لام جڑا ہے نا، یہ الف لام استغراق دا ہے، ہر مصدر تے پتہ جے موجب کلیہ دا سور جڑا ہے کل بھی ہوندا ہے، تے الف لام استغراق بھی اس دا سور ہے جی، تو ہر مصدر مان ہے۔ جان اس بات کو کہ ہر مصدر عمل کرتی ہے اپنے فعل والا عمل، پس اگر ہے فعل مصدر کا لازم پس رفع دے گی مصدر فاعل کو فقط، جیسے آجبنی قیام زیدن، اور اگر ہو مصدر متعدی پس رفع دے گی مصدر فاعل کو اور نصب دے گی مفعول بہ کو۔ ہاں جی، جیسے آجبنی
ضرب زید امرن. جان تو اس بات کو مصدر عمل کرتی ہے اپنے فعل والا عمل. پس اگر ہو مصدر کا فعل لازم پس رفع دے گی مصدر فاعل کو. فقط جیسے اعجبنی قیام زید. اور اگر ہو مصدر متعدی تو رفع دے گی بس رفع دے گی رفع دے گی مصدر فاعل کو اور نصب دے گی مفعول بہ کو. جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا. چل بھائی. جان اس بات کو ہر مصدر عمل کرتی ہے عمل فعل والا. پس اپنے فعل والا بھائی ہی دا مرجع اپنا ہی. اپنے فعل والا اگر فعل فإن كان تو تفصیل فا تفصیلیہ. پس اگر ہو مصدر کا فعل لازم پس رفع دے گی فاعل کو. کون؟ مصدر. من کرنا یار فو دے وچ. پس مصدر رفع دے گی فاعل کو. پس رفع دے گی مصدر. پس رفع دے گی مصدر فاعل کو فقط. جیسے اعجبنی قیام زید. اور اگر متعدی اور اگر ہو مصدر متعدی اصل ہوا دا کانا بچ ہوا ضمیر اسم ہے جندہ مرجع فعل ہوئے. پس اگر ہو مصدر کا فعل متعدی. پس اگر مصدر ہو اگر ہو او فعل ہو ایندا بھی اسم ہے ہوا ضمیر دے واسطے نال. پس اگر ہو مصدر متعدی پس مصدر کا فعل جی پس رفع دے گی فاعل کو اور نصب دے گی مفعول کو. رفع دے اگر تو یار جیسے اعجبنی ضرب زید امرن. امرن کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضرب. یہ مسائل نے جہے پڑھتے پے مثالاں بھی لکھیاں نے. یہ نہ ہوئے نا جی پکاؤ گے تو کوئی عبارت ٹھیک ہوئے گی نا. یہی سمجھ کو نہ آئے تو کوئی عبارت کے ٹھیک ہونی جی. اگے ٹور. فزید فی المثالین مجرور لفظا لإضافة المصدر إليه ومرفوع معنى بأنه فاعل. ان مثالوں میں قیام و زید دن میں ضرب و زید دن میں زید دونوں مثالوں میں لفظاً مجرور ہے کیونکہ مصدر کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور مانن مرفوع ہے کیونکہ مصدر کا فاعل بن رہا ہے. آخر یار ان دونوں مثالوں میں زید یہ لفظ مجرور ہے کیونکہ مصدر کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور ان دونوں مثالوں میں زید یہ مانن مرفوع ہے کیونکہ یہ مصدر کا فاعل بن رہا ہے. کون؟ ان مثالوں میں ان دونوں مثالوں میں کیڑیاں؟ قیام و زیدن ضرب و زیدن. ان دونوں مثالوں میں زید مجرور ہے لفظاً اس لیے کہ یہ ضرب کا اور مصدر کا مضاف الیہ بن رہا ہے مضاف الیہ بن رہا ہے اور معنی مرفوع ہے کیونکہ مصدر کا فاعل بن رہا ہے. فعل بن رہا ہے جی. پس زید مثالین میں مجرور ہے لفظاً واسطے مضاف ہونے مصدر کے اس کی طرف اور زید مرفوع ہے مانن. مرفوع دا عطف مجرور تے زید مبتدا ہے تے اے اون دی خبر ہے. عطف نال ترکیب ساری پڑھی ہے. کیوں مرفوع ہے مانن؟ اس لیے کہ زید فاعل ہے. کہندا چل بھائی. پس زید مثالین میں مجرور ہے لفظاً واسطے مضاف ہونے مصدر کے زید کی طرف اور زید مرفوع ہے مانن اس لیے کہ زید فاعل ہے. کہندا مصدر دا ایک جگہ ضرب ہے ایک جگہ قیام ہے. ہاں جی. پس زید مثالین میں مجرور ہے لفظاً واسطے مضاف ہونے مصدر کے اس کی طرف واسطے مضاف ہونے مصدر کے اس کی طرف اور زید اور مرفوع ہے مانن اس لیے کہ فاعل ہے. اس لیے کہ زید اس لیے کہ زید
فائل ہے کہندا مصدر دا مصدر دا اگا ٹرو وهو على 5 أنواع شابہ أحدها أن يكون مضافا إلى الفاعل مجهول. ويذكر المفعول اور نائب فاعل یہ یار ويذكر المفعول منصوبا كالمثال المذكور. دھیان کریں بھائی مصدر متعدی کا استعمال 5 طریقوں پر ہے. اے مسئلے دا عنوان ہے مصدر. یہ مسئلہ خاص مصدر متعدی کا ہے. یہ مسئلہ خاص تو مصدر متعدی کا استعمال 5 طریقوں پر ہے. مصدر متعدی کا استعمال 5 طریقوں پر ہے. نمبر 1 دھیان کرے جی مصدر یہ کیڑی مصدر دے مسئلے نے تو مصدر متعدی دا فاعل ہوندا کہ کوئی نہیں تو مفعول بھی ہوندا ہے. دھیان رکھیا جی منٹ بعد بھول جانی ہر شے. ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف. اب فاعل کیا ہوگا لفظاً اور مفعول بہی کو بعد میں منصوب ذکر کریں. یہ ایک استعمال ہے. یہ مصدر متعدی کا استعمال 5 طریقوں پر ہے. پہلا کہ مصدر مضاف ہو کدھر اور مفعول بہی کو بعد میں منصوب ذکر کریں. یعنی سمجھیا ان دی مثال جی میں پیچھے جو ہن پڑھیے آجابنی ضرب زیدن امرن. مصدر کا استعمال کیا ہے یہاں مصدر مضاف ہے فاعل کی طرف اور مفعول بہی منصوب ذکر ہے امرن. شابہ ان 5 میں سے پہلی یہ ہے پہلا استعمال یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف اور اس کے بعد مفعول کو ذکر کیا جائے منصوب. جیسے آجبنی ضرب زید امرن میں مصدر امرن میں ضرب مصدر ہے مصدر مضاف ہے کس کی طرف زید کی طرف اور مفعول بھی منصوب ذکر ہے بعد میں. یہ پہلا استعمال کہنا کیا یہ مصدر جو ہے وہ مضاف ہو اور فاعل مضاف الیہ ہو. جب کرتا مصدر مضاف ہو اپنے فاعل کی طرف مصدر مضاف ہو اپنے فاعل کیونکہ کو آ رہے مفعول کی طرف بھی مضاف ہوگا. مصدر مضاف ہو اپنے فاعل کی طرف اور بعد میں مفعول کو ذکر کیا جائے منصوب. ان کی مثال دن پیچھے گزر گئی. اور مصدر متعدی 5 قسم پر ہے یعنی بیتبار استعمال کے. ہاں جی اور مصدر اور متعدی ایک ان 5 کی یہ ہے کہ ہو مصدر مضاف فاعل کی طرف اور ذکر کیا جائے مفعول کو منصوب جیسے مثال مذکور. اور مصدر متعدی 5 قسم پر ہے. ایک ان 5 کی یہ ہے کہ ہو مصدر مضاف فاعل کی طرف اور ذکر کیا جائے مفعول کو منصوب جیسے مثال مذکور. جی اور مصدر متعدی 5 قسم پر ہے کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے ایدر ترکیب وچ استعمال ہونی ہے اس استعمال سے. جی ایک ان 5 کا یہ ہے کہ ہو مصدر مضاف فاعل کی طرف اور ذکر مفعول بھی اور ذکر کیا جائے مفعول بھی کو منصوب جیسے مثال مذکور میں کو نہیں ہے جیسے خود مثال مذکور آپ جیسے مثال مذکور اگے بڑھ وثانیہا ان یکون مضافا الی الفاعل ولم یذکر المفعول نحو عجبت من ضرب زید. عجب آئے عجب تو بھی ٹھیک ہے. دوسرا استعمال یہ ہے مصدر متعدی کا
کہ مصدر متعدی مضاف ہو فاعل کی طرف اور مفعول بہ کو بعد میں ذکر نہ کیا جائے. ہاں بھائی اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف اور بعد میں مفعول بہ کو ذکر نہ کیا جائے. آخر ایک باری. اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف اور بعد میں مفعول بہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو. عجب تو من ضرب زید، تعجب کیا میں نے زید کے مارنے سے. اس مثال میں ضرب مصدر ہے، مضاف ہے اپنے فاعل زید کی طرف، بعد میں مفعول بہ کا ذکر نہیں ہے. کہیں کو مارے ان دی گل نہیں، بے زید دے مارنے تو میں حیران ہاں بات جنے بمب کر دیتی ہے جی. کیونکہ کدے کدے یہ مقصود ہوں ہے بھی کٹیا بڑا سونا سو، کدے کدے مقصود ہے بھی کٹنا غرض نہیں فلانے نو کٹیا سو جی، پاویں صرف ایک پولا ماریا ہوا جی. جیسے عجبت من ضرب زید، میں زید میں ضرب مصدر ہے، اور مضاف ہے فاعل کی طرف اور مفعول بہ بعد میں ذکر نہیں ہے. تو یہ کتنا استعمال ہے؟ چلو جی دوسرا ان 5 کا یہ ہے کہ ہو مصدر مضاف فاعل کی طرف اور نہ ذکر کیا جائے مفعول جی. اور دوسرا یہ ہے، دوسرا ان 5 کا یہ ہے کہ ہو مصدر جیسے من ضرب زید، جیسے عجب تو جیسے عجب تو من ضرب زید جی عجب تو جی. دوسرا ان 5 کا یہ ہے کہ مصدر مضاف عجب یعجب عجب تو جی. فاعل کی طرف اور نہ ذکر کیا گیا ہو مفعول کو، جیسے عجب تو من ضرب زید میں کیا ہے ضرب مضاف ہے کدھر مصدر فاعل کی طرف آگنا ضرب مصدر مضاف ہے فاعل کی طرف جو کہ لفظاً مجرور ہے اور مانن مرفوع ہے اور مفعول بہ بعد میں ذکر نہیں ہے، منع کر رہے ہیں. اور دوسرا ان 5 کا یہ ہے کہ وہ مصدر مضاف فاعل کی طرف اور نہ ذکر کیا گیا ہو مفعول کو، جیسے عجب تو من ضرب زید من عجب تو من ضرب زید تو من ضرب زید. زیدن. چلو جی